دوستو، میرے نبی کی آمد عجیب آمد ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ساتھ گندگی آتی ہے۔ میرے نبی پیدا ہوئے، خوشبو پھیلتی چلی گئی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ناف آنت سے ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کاٹتے ہیں۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے، متوع سرہ، ناف کٹی ہوئی تھی، باہر نہیں کاٹا گیا۔ بچے کا ختنہ ہوتا ہے۔ میرے نبی ماں کے پیٹ سے ختنہ کے ساتھ پیدا ہوئے، پاکیزہ پیدا ہوئے، خوشبودار پیدا ہوئے۔ میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابا حضور کا نام عبداللہ اور اماں کا نام حضرت آمنہ تھی۔ حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا، میرے ساتھ عجیب عجیب گھٹنائیں ہو رہی تھی۔ میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ لگنے نہ دیتی۔ میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کے پاس جاتی تو کنویں کا پانی ابھر کر اوپر آ جاتا ہے اور میں ہاتھ سے بالٹی پکڑ کر پانی اٹھا لیتی ہوں، اور میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو درخت کے پتے اور ٹہنی مجھے سلام کرتے ہوئے جھک جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ پریگننسی کے دوران ماں کو بہت تکلیف اور درد کا احساس ہوتا ہے۔ ایسا سن کے میں اپنے بارے میں حیرت کرتی تھی کہ مجھے پریگننسی یعنی حمل کے دوران کبھی کوئی تکلیف یا درد کا احساس کیوں نہیں ہوتی۔ حضرت آمنہ یہ بھی فرماتی ہے کہ جب میں رات کو سوتی ہوں تو مجھے ایسا خواب ہوتا ہے کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے جو پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے احساس ہو چکی تھی کہ میرے پیٹ میں یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ پیارے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے ولادت کے کچھ دنوں بعد آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ پھر 8 سال سے جوانی تک آپ اپنے چچا ابو طالب کے زیر کفالت میں رہے۔ جس رات آپ کی ولادت ہونے والی تھی، شیطان نے اپنے چیلوں کو بلایا اور کہا، پتہ کرو ماجرا کیا ہے۔ شیطان کے چیلوں نے ساری دنیا گھوم لی اور صبح کے وقت ناکام ہو کر واپس آیا اور بتایا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد شیطان نے خود نکلنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ آسمان پر جا کر دیکھتا ہوں کہ فرشتوں میں کیا بات چل رہی ہے۔ شیطان کو چوتھے آسمان تک جانے کی رسائی حاصل تھی، لیکن آج چوتھا آسمان تو کیا، پہلے آسمان پر ہی فرشتوں نے اسے روک لیا اور اپنے ہتھیاروں سے اسے بھگا دیا۔ اس کے بعد شیطان زمین کی سیر کے لیے نکلا اور حرم کی سرزمین پر داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی فرشتوں نے اسے روک لیا۔ اس کے بعد وہ مکہ کی پیچھے جانب جبل نور پر پہنچا، جہاں غار حرا ہے اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ وہاں اس نے اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی چڑیا کے روپ میں تبدیل کر لیا اور پھر حرم میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور وہاں سے بھگا دیا۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، آخر کیا بات ہے؟ مجھے آسمانوں پر جانے سے بھی روک دیا گیا اور اب ایک چڑیا کے روپ میں بھی حرم میں داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج انتہائی مقدس رات ہے
آج سرکار دو عالم سرور کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے۔ ان کی ولادت ہونے والی ہے، اسی لیے تجھے اس مقام پر داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ تو بتا دو کہ اس پیدا ہونے والے بچے پر میرا کوئی بس چلے گا یا نہیں، میں انہیں بہکا سکوں گا یا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس نور پر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا۔ پھر شیطان نے پوچھا، جبرائیل، کیا ان کا کلمہ پڑھنے والے میرے بہکاوے میں آئے گا کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے شیطان، رسول تو رسول، ان کے کلمہ پڑھنے والے پر بھی تمہارا بس نہیں چلے گا جب تک کہ اس کے دل میں اس دنیا کی محبت نہ پیدا ہو جائے۔ جب دنیا کی محبت پیدا ہو گئی تو شیطان اس کو اپنا غلام بنا لے گا۔